أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. یہ کیا بات ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی جیسے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں دشمنوں پر پڑ چکی ہے تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ اے پیغمبر کہو یہ تمہارے ہی ہاتھوں آئی ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 165 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرائض منصبی کے تعلق سے بات چل رہی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے مومنین کے لیے ایک احسان عظیم ہے، یعنی ہم مومنوں پر احسان عظیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور ساری دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے رحمت بنا کر آپ کو بھیجا گیا تھا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو مقاصد تھے وہ 4 مقاصد اس آیت میں بیان ہوئے ہیں کہ کتاب کی تلاوت، تزکیہ نفس اور کتاب کی تعلیم اور حکمت۔ یہ 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کرتے رہے، یہ آپ کا زندگی کا مشن رہا۔ تو لہٰذا ہم جو امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے جو کام تھے، جو مشن آپ نے بنا لیا تھا، اس کو ہم بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ قرآنی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ قیامت تک اور کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہم سب امتیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ ڈالا ہے کہ وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھر انجام دیتے رہے وہی کام ہم سب کو بھی انجام دینا ہوگا۔ اور اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر تمہارے 70 لوگ شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے اور تمہیں عارضی طور پر شکست ہوئی تو تم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کہاں سے آ گئی مصیبت اور آفت، جبکہ اس سے پہلے غزوہ بدر میں تمہارے ہاتھوں دشمن کے اتنے ہی لوگ قتل ہوئے تھے اور زخمی ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے تھے، اور یہ جو حالت جو پیش آئی ہے یہ خود تمہارے ہاتھوں سے آئی ہوئی ہے۔ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ خود تم نے اپنے ہاتھوں سے بلائی ہے۔ یہ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکیدی حکم دیا تھا کہ وہ پہاڑی مورچے پر تیر اندازوں کو بٹھایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی گئی، اس وجہ سے دشمن وہیں سے حملہ کیا جہاں سے تم لوگ کمزور تھے۔ تو یہ جو آفت اور جو پریشانی آئی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی آئی ہوئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین، وہ دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ اللہ کے اذن ہی سے پہنچی، یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ مومنوں کو دیکھ لے، ولیعلم الذین نافقوا، اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لے جو منافق ہیں۔ یعنی یہ سب سے بڑا مقصد جنگ کا عام طور پر یہی ہوتا ہے، جہاد کا، کہ اللہ تعالیٰ یعنی امتیاز کرا دینا چاہتے ہیں، حجت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کے بندے ہیں، کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے اور کون صرف زبانی جمع خرچ کر رہا ہے۔ مومنین اور منافقین کو کھول کر سامنے لا دینا چاہتے ہیں، یہ مقصد تھا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ ان منافقوں سے جب کہا جاتا ہے
کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، دشمن کو دفع کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہوتے۔ وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور جس بات کو یہ چھپاتے ہیں اس کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ منافقین کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس میں کہ جنگ سے اور مارنے مرنے سے کتنا ڈرتے تھے وہ لوگ، کہ جنگ کے لیے ان کو کہا گیا کہ آؤ دشمن سے لڑو ان کو دفع کرنے کے لیے، تو کہنے لگے کہ ہم جنگ ونگ کہاں سے جانتے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ منافقین جب مسلمانوں کے ساتھ مل کر یعنی بادل ناخواستہ نکلے تھے غزوہ احد کے موقع پر، لیکن بیچ میں عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جو تھا وہ کسی طریقے سے کچھ لوگوں کو لے کر واپس ہونے لگا مقام شوت سے، اور یہ کہنے لگا اس مقام پر کہ جب کہ ہماری بات نہیں سنی گئی، ہم نے جو مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر سے رہ کر لڑا جائے، لیکن چونکہ ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا گیا اس لیے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں، یہ جنگ وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ ہلاکت کا گڑھا ہے، یہ کہہ کر وہ واپس ہونے لگا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ منافقین لڑنا نہیں چاہتے تھے اللہ کی راہ میں، وہ تو صرف چکنی چپڑی باتیں کر کر مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کا جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس دن وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے، اور ان کی زبانوں پر جو باتیں تھیں وہ دلوں میں نہیں تھیں۔ مطلب یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور ایسی ویسی باتیں کر کے مسلمانوں کو بہلانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو ضرر پہنچ جائے، اس سے تکلیف پہنچ جائے اسلام کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس سے تکلیف ہو جائے۔ یہ ان کا مقصد تھا، لیکن زبانوں پر کچھ اور بات تھی لیکن دل میں کچھ اور۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ یہ لوگ خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھا دو۔ یعنی خود بھی جانا نہیں چاہتے اور دوسرے لوگوں کو بھی اکساتے، اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے کہ مت جاؤ، وہاں پر جاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا تو موت تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ موت کو تم ٹال سکتے ہو تو خود اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ اپنے بھائیوں کی موت کو کہاں سے ٹال سکتے ہو تم؟ خود اپنی موت سے بھی تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھلا دو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنین کی تسلی کے لیے اور ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے کو مردہ مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہماری ختم ہو گئی ہے اور اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مر گئے ہیں، نہیں، بلکہ وہ تو زندگی ہمیشگی کی زندگی تم کو حاصل ہو گئی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں کہ مردہ مت کہو ان کو، بلکہ ان کی تو زندگی ہے اور ایسی زندگی ہے جس کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے، تم کو معلوم نہیں کیسی زندگی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے شہداء کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ مرے نہیں ہیں ان کو مردہ مت کہو، تو کس وجہ سے کہ یہ زندہ ہیں فرمایا گیا ہے، جبکہ دیکھا تو یہ جاتا ہے، مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے شہید ہو چاہے اور کوئی ہو، طبعی موت مرا ہو، اس کو تو خبر میں دفن کیا جاتا ہے، یہ سب لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو جو ہے زندہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اور ایک ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رزق کون کھاتا ہے، کون پاتا ہے؟ جو زندہ انسان ہے اسی کو رزق ملتا ہے۔ یہ ایک ہی مقام ہے جہاں پر مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان کو رزق ملتا ہے، تو یہ شہیدوں کی فضیلت ہے
کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں اپنے پاس سے، یہ فضیلت ان کو عطا فرمائی گئی ہے، جبکہ سارے مرنے والے چاہے وہ کافر ہو اور مومن ہو ان کے لیے بھی جو ہے حیات برزخی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ روایتوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ سب کے لیے زندگی ہے، ان کی روح مرتی نہیں ہے، یعنی جیسا ہی انسان مرتا ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، اس کے لیے جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ اگر کافر ہے تو پھر اس کے لیے خبر کا عذاب مستقل کا، اور اگر مومن بندہ ہے اللہ کا فرما بردار ہے تو پھر جنت کی جو ہے نعمتیں اس سے جو ہے اس کو سرفراز کیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، اس کے پھل اس کو جو ہے بتائے جاتے ہیں، یہ نعمتیں تمہیں ملنے والی ہے، اس کو جو ہے دکھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہر مرنے والے کے لیے ہے۔ تو پھر شہداء کے لیے خصوصیت کیا ہے؟ شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص حیات رکھی ہے، ایک خاص بات ان کے لیے رکھی گئی ہے جس کو سوائے رب کائنات کی اور کوئی نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام جو ہے دے کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ایک احادیث میں شہداء کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرنے والا جو ہے مر کر یہاں سے جاتا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے اس کو جو نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا سوائے شہید کے۔ یعنی شہید ایک ایسا ہوتا ہے جس کو جو ہے وہاں پر نعمتیں دیکھنے کے باوجود پھر سے یہ تمنا اس کے دل میں ہوتی ہے کہ میں پھر سے دنیا میں جاؤں اور اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں اور پھر سے یہاں پر آؤں، کیونکہ وہ فضیلت اور جو درجات اس کو ملتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ پھر مارا جاؤں، پھر آؤں، پھر مارا جاؤں، پھر آؤں، سوائے شہید کے اور کوئی یہ تمنا نہیں کرتا۔ تو اس میں جو ہے بے شمار فضیلتیں شہداء کے لیے ہیں۔ یہاں پر دو فضیلتوں کا اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرما کر یہ بتا دیا کہ مسلمانوں اور مومنوں کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کے لیے کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ ان کو حیات جاودہ مل گئی ہے، ہمیشگی کی زندگی ان کو مل گئی ہے، اور پھر اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی ملتا ہے کہ وہ رزق جو پاتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ خبر جو ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا اور یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی۔ تو وہ مومنین کے لیے اور شہداء کے لیے جو ہے ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اسی وقت سے ان کو دینا شروع کر دیں گے، اور جو کفار اور جو ہے منافقین ہیں، جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ان کے لیے عذاب کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس سے وہ خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے ملے نہیں ہیں ان کے بارے میں خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی کسی نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ انہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کی بشارت مل رہی ہے اور وہ مطمئن ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ شہداء جو اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار نعمتوں سے نواز دیے ہیں، تو وہ نعمتوں کو دیکھ کر اپنے عیش و آرام کو دیکھتے ہیں، اور پھر جو ان کے ساتھی دنیا کے تھے، جو مصروف جہاد تھے اور جو مومن بندے تھے جو اللہ کی راہ میں جو ہے اپنے آپ کو لگا رہے تھے، ان کے لیے بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی اپنے آخری وقت تک اور صحیح کام کرتے رہیں جیسا کہ اس سے پہلے کر رہے تھے، تو پھر ان کو بھی وہ جنت کے جو ہے عالی درجات مل سکتے ہیں۔ یہ تمنا ان کے لیے ہوتی ہے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور یہ کہ انہیں نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ پچھلی جو چیزیں جو ان کو کم ہو گئی تھی اس میں وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ شہداء احد کو جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے بے شمار نعمتوں سے نوازا، احد میں جو حضرات شہید ہوئے تھے، تو ان کو یہ کیا گیا کہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسموں میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا، اور وہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے لگے، وہاں کی نہروں میں اور ان کے باغات میں پھر کر وہاں کی نعمتیں حاصل کرتے پھرتے رہے، اور ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے جو ہے خندیلیں لگا کر دی تھی کہ وہ معلق خندیلیں وہاں پر آ کر وہ رہتے بستے تھے۔ تو ان کو جب جنت کے عیش و آرام جو ہے دکھے اور معلوم ہوئے، اس سے سرفراز ہوئے، تو ان کو یہ دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارے جو بھائی جو دنیا میں موجود ہیں
جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور جو ہمارے یہاں پر آنے کی وجہ سے غمگین ہو گئے تھے، ان کو بھی اگر کسی طریقے سے ہمارے یہاں کی نعمتوں کے بارے میں اطلاع مل جائے تو وہ بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر کہا کہ ہم ان کو اس کے بارے میں اطلاع دے دیں گے کہ تم کو جو ہے ہم نے یہاں پر کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز فرما دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔